تمہیں کبھی ڈر نہیں لگا ماہ کہ تم پکڑی بھی جا سکتی ہو؟ میرا مطلب اگر کسی دن اسی کلب میں تمہارا شوہر تمہیں ڈانس کرتا دیکھ لے تو؟ گول ٹیبل پر بیٹھے جام ہونٹوں کو لگائے کبیر اپنے مخصوص سرد لہجے میں ماہ سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ پکڑے جانے کا ہی خوف ہے کبیر جو میں تمہارے پاس بیٹھی ہوں؟ وگرنہ وہ منہ پھیرتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ وگرنہ کیا میں بہت نخریلی عورت ہوں؟ ہاں 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 ہاں، میں نے تمہارے ٹھمکوں میں وہ سب نخرے دیکھ لیے ہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ ویسے بھی پیسہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی نخریلی اور خوبصورت عورت کو جھکا دے۔ جب وقت خراب چل رہا ہو تو یہ سب باتیں سننا پڑتی ہیں۔ خیر مجھے یقین ہے کہ ان سب باتوں کے بدلے تم ہماری خفیہ ملاقاتوں کا احوال ہمیشہ خفیہ ہی رکھو گے۔ ویری فنی ماہ، ویسے ہماری خفیہ ملاقات میں ایسا کچھ ہوتا بھی نہیں کہ جو ہمیں چھپانا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم اس سے زیادہ کی امید بھی نہیں رکھو گے۔ جو لڑکی پیسوں کی خاطر کلب ڈانسر بن سکتی ہے، اس سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ ایسا تم سوچتے ہو کبیر؟ کال گرل اور ڈانسر میں فرق ہوتا ہے، ماہ بے رخی سے بولی تھی۔ وہ صرف کبیر سے اتنا چاہتی تھی کہ وہ کسی صورت فیروز کے سامنے اس کا راز فاش نہ کرے، اس لیے اسے چھپ چھپا کر اس سے ملنا پڑ رہا تھا۔ کال گرل جسم کو چھونے کے پیسے لیتی ہے اور ڈانسر جسم دکھانے کے، میرے خیال سے تو یہی فرق ہے۔ کبیر کے جواب پر وہ خاموش رہی تھی۔ خیر مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تمہاری کہانی سننے میں مزہ آتا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں ہر دوسرا مرد چسکورا ہوتا ہے، تم بھی صرف مجھ سے چسکے لینے آتے ہو۔ ہاں 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 ہاں، میرا یقین کرو کہ مجھ تم دونوں سے سچ میں ہمدردی ہے۔ عورت کو بیوقوف بنانے کے لیے مرد کا پہلا ہتھیار ہمدردی ہی ہوتا ہے، اور یہ ہمدردی کا ہتھیار اتنا اثردار ہوتا ہے کہ مرد اسے پیار کے ہتھیار سے بھی پہلے استعمال کرتا ہے۔ پہلے ہمدردی، پھر پیار اور پھر بلیک ملنگ۔ اگر ان تینوں طریقوں سے بھی عورت بچ نکلے تب مرد کے پاس آخری آپشن ریپ ہوتا ہے۔ یہ اس مرد کی کہانی ہے جو بیچارہ غریب ہے۔ دولت مند مرد کو ایسا کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ نوٹوں کی چمک کے گرد عورتیں مکھیوں کی مانند گول گول چکر لگاتی ہیں۔ خیر چھوڑو، مجھے تم سے واقعی ہی ہمدردی ہے، اور اس کا اندازہ تمہیں اس چیز سے بھی جانا چاہیے کہ میں موقع ہوتے بھی تمہیں بلیک میل نہیں کر رہا۔ ماہ کوئی راہ چلتی لڑکی نہیں ہے کبیر جسے کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ ہاں ماننا پڑے گا، تم خوبصورت ہونے کے ساتھ عقل مند اور شاطر بھی ہو۔ شاطر عورت ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے کبیر، یہی بات تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ماہ کہ تم شاطر ہو تو موقع پر چوکا کیوں نہیں مارتی؟ تم مجھے موقع دو، ماہ چوکا نہیں سیدھا چھکا مارے گی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ تم اس دن بتا رہی تھی کہ تمہاری بہن پاکستان میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اگر تم اسے کسی طرح یو کے لے آؤ تو تم اس کی پی ایچ ڈی ریسرچ کو بنیاد بنا کر گوری سرکار سے ایک موٹی رقم بٹور سکتی ہو۔ کبیر نے کافی ریسرچ کے بعد ایک پلان ماہ کے سامنے رکھا تھا۔ کیوں گوری سرکار کب سے پاکستانیوں کو پیسے دینے لگی؟ پیسوں کی بات ہو اور ماہ دلچسپی نہ لے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ پورے تجسس سے کبیر کو سننے لگی جو پوری تیاری سے آیا تھا۔ ناٹ اونلی فار پاکستانی ایٹس فار آل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس۔ تم جانتی ہو کہ یوکے وہ ملک ہے جہاں دنیا بھر سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا 80% اپنی ہائر اسٹڈی یوکے سے ہی مکمل کرتا ہے، جو یہاں سے سیکھنے کے بعد یورپ کے مختلف ممالک میں جاب کے لیے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس سب کا اصل فائدہ تو وہ دوسرے ممالک اٹھا لیتے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو جاب دیتے ہیں۔ وہ ایک طرف تو ان کے نالج سے اپنی انڈسٹریز کو ترقی دیتے ہیں اور دوسری طرف ان کو ان کی سروسز کی تنخواہ دے کر پھر ان سے بھاری ٹیکس بھی لیتے ہیں۔ تو انگریز سرکار نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ان انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو اپنے ملک میں ہی روک لے، تو انہوں نے یہ ریسرچ پروگرام شروع کیا۔ ابتدائی طور پر یو کے گورنمنٹ تمام پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہے کہ وہ یہاں اپنی چھوٹی سی کمپنی کو لانچ کریں۔ گورنمنٹ ان کو ایک بڑی رقم دے گی، ان کو صرف اپنی کمپنی کسی بھی سائنس ریسرچ بیس کمپنی کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔ کبھی یقین کرو مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا سوائے اس کے کہ یو کے گورنمنٹ کوئی پیسے دینے والی ہے۔ وہ بے اختیار ہنس دی تھی۔ بہت مطلبی ہو تم بھی، صرف پیسوں کی بات سمجھتی ہو۔ ماہ خیر مجھے اپنی بہن کا نام بتاؤ، میں سمجھتا ہوں۔ فائمہ، وہ جھٹ سے بولی۔ کبیر نے نام جان بوجھ کر پوچھا تھا، حالانکہ وہ پہلے سے نام جانتا تھا۔ مختصر یہ کہ اگر فائمہ یو کے آ کر اپنی ڈگری کی بیس پر کوئی ریسرچ لیب کھولے تو حکومت اسے اس لیب کو چلانے کے لیے بہت سارا پیسہ دے گی۔ اس کے لیے فائمہ کو صرف 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہو، دوسرا یہ کہ وہ یوکے میں ہو، اور تیسرا یہ کہ فائمہ کی کمپنی کو کوئی یوکے بیس بڑی کمپنی سپورٹ کرے۔ کتنے پیسے ملیں گے؟ کبیر، اتنے پیسے مل سکتے ہیں کہ تمہیں ڈانس نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر بھی کوئی ڈیجٹ، کم سے کم 50,000 انگلش پاؤنڈ۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر وہ یہاں سرائیو نہیں کر پائے گی۔ آئی مین شی از سلی گرل، یہاں کا ماحول اسے بھی بدل دے گا۔ آخر تم بھی تو ڈانسر بن گئی ہو، مجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ کبیر، 50,000 پاؤنڈ یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی روپیز۔ کبیر چمکتی آنکھوں سے بول رہا تھا۔
یقیناً اتنی رقم تمہارا اور اس کی پرسنالٹی کا فرق ختم کر دے گی، اور یہ تو کم سے کم رقم ہے، قسمت پر منحصر ہے۔ یہ رقم 2 گنا بھی ہو سکتی ہے اور 10 گنا بھی، تم سمجھ نہیں رہے کبیر۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے یہ سب پتا چلے کہ ہم یہاں کس حال میں ہیں۔ اس کے سامنے میرا امیج ایک رئیس شخص کی مغرور بیوی کا ہے اور میں اسے برقرار رکھنا چاہتی ہوں۔ ماں میڈم، نو ڈاؤٹ کہ آخری فیصلہ تو تم کو ہی کرنا ہے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کے پاس ہے، میری کمپنی اسے سپورٹ بھی کر دے گی۔ اب اسے یو کے لانا تو تمہارا کمال ہے۔ باقی رہی امیج کی بات، تو یہ تمہیں فائنل کرنا ہے کہ تم ایک ڈانسر بن کر اس امیج کو برقرار رکھنا چاہتی ہو یا سچ میں اپنے ڈریم امیج جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ کبیر نے ماں کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیا تھا، اگرچہ یہ پلان سارا حقیقی تھا۔ یو کے سرکار سچ میں ایسا کرنے والی تھی، مگر اس ساری سٹوری میں کبیر نے ایک چوک پوائنٹ ماہا کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہا اس جگہ ضرور پھنسے گی، اور جب ماہا پھنسے گی تب گیم کا فائنل راؤنڈ شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ زیادہ مشکل ہے تو اتنا مت سوچو، میں تو ویسے بھی تمہارے شوہر کی کمپنی میں پیسہ انویسٹ کر ہی رہا ہوں۔ کبیر نے گہری سوچ میں مبتلا ماہا کو ایک سوچا سمجھا جملہ بول کر ہوش دلائی تھی، مگر اب وہ کہاں اس سوچ سے باہر آنے والی تھی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی ماہا اس کے متعلق ہی سوچتی رہی۔ 2-3 دن اسی سوچ میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے خود اس بارے معلومات لینا شروع کی، تو اسے اندازہ ہوا کہ کبیر نے جو بھی کہا تھا وہ 100% درست تھا۔ اپنے ہی دماغ سے ایک لمبی بحث کرنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچی تھی۔ یار ماہا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ ہم اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے فائمہ کو استعمال کریں، ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے۔ فیروز ماہا کا پلان سن کر ایک بار پھر انکار کر چکا تھا۔ یہ انکار اب سے نہیں، 1 ہفتے سے چل رہا تھا۔ ہم اس کو کچھ بھی ڈسٹرب نہیں کر رہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہم سے زیادہ فائدہ تو فائمہ کا ہوگا، اس کی کمپنی ہوگی۔ پاکستان میں کیا رکھا ہے تو اس ملک میں کیا ہے؟ ماہا، کیا ملا ہمیں یہاں آ کر؟ ہماری زندگی وہاں اس سے اچھی گزر رہی تھی، انفیکٹ اس سے بہت اچھی۔ یہ ہمارا بیڈ لک تھا۔ فیروز، تم کیوں بار بار یہ بات کر کے مجھے فیل کرواتے ہو کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا؟ وہ چہرے پر بناوٹی غصہ لائی تھی، تو کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا یہاں آنے کی تمہاری زد نے ہمیں آسمان سے زمین پر نہیں پٹھا؟ کہاں وہ پاکستان میں اچھا خاصا بزنس، اور کہاں یہ ضلالت؟ میں مانتی ہوں کہ میرا وہ فیصلہ غلط تھا، کسی نے بھی فیوچر نہیں دیکھا ہوتا، اور اب میں جو کر رہی ہوں اسی غلطی کو سدھارنے کے لیے کر رہی ہوں۔ اپنے لیے کسی اور کو استعمال کرنا غلطی سدھارنا نہیں، غلطی پر غلطی کرنا ہوتا ہے۔ ماہا، تم ایک دفعہ سوچ کر تو دیکھو فیروز، ہماری زندگی بدل جائے گی، اور ہمارے ساتھ فائمہ کی بھی۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میرا مطلب اس کی قسمت بھی ہم جیسی نکلی تو بھی پازیٹو یار، ویسے بھی اس کے پاس کھونے کو ہے ہی کیا؟ اگر اس کی قسمت بھی ہم جیسی ہوئی تب بھی وہ یہاں پاکستان سے اچھی زندگی گزار لے گی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تم نے کہا ہے کہ کسی نے فیوچر نہیں دیکھا۔ کم آن فیروز، یہاں لڑکیاں لاکھوں روپے کما رہی ہیں، تو وہ لاکھوں تم کیوں نہیں کما لیتی؟ جانو کیسے سمجھاؤں، میں کسی کے انڈر جاب نہیں کر سکتی، مجھے پرسنٹیج ایشوز ہیں، مگر وہ کر سکتی ہے۔ اگر ہمارا یہ پلان ناکام ہوا تب بھی اسے یہاں سروائیو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ویسے بھی وہ میری بہن ہے۔ جب مجھے مسئلہ نہیں ہے تو بات ختم۔ فیروز لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ آپ بس کسی ایجنٹ سے بات کریں جو ہمیں ایمبیسی سے جلد کوئی ویزا لے دے۔ فیروز کو خاموش دیکھ کر ماہا نے خاموشی توڑ دی، اس کے لیے اب مزید انتظار مشکل تھا۔ وہ جلد سے جلد فائمہ کو یو کے لانا چاہتی تھی۔ کون سا ویزا؟ کوئی بھی ویزا فیروز، اسٹوڈنٹ ویزا، جاب سرچ ویزا، فیملی ویزا یا سپانسر ویزا، کوئی بھی ویزا چلے گا۔ ہمیں کسی طرح فائمہ کو ایک بار یہاں شفٹ کرنا ہے، اس کے بعد اس کا ویزا ایکسٹینڈ کرنے اور فائمہ کو یہاں روکے رکھنے کے کئی طریقے نکل آئیں گے۔ کیا فائمہ پاکستان چھوڑنے پر راضی ہوگی؟ اس کی بالکل فکر نہ کریں فیروز، میں اسے منا لوں گی۔ انفیکٹ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا، میری بہن ہے، میں اسے آپ سے بہتر جانتی ہو۔ چلو آئی ول ٹرائی، فی الحال مجھے اپنے پراجیکٹ پر فوکس کرنے دو، یہ بھی تمہارا پراجیکٹ ہی ہے۔ فیروز، اس کو سیریس لو، تمہیں پتا ہے نہ کہ میں کس لائف سٹائل کی عادی ہوں، اپنے لیے نہیں تو کم از کم میرے لیے اچھا یار میں کروں گا۔ بات وہ بے بسی سے حامی بھر گیا تھا۔ اس کی بے بسی کو دیکھ کر ماہا اس کی گود میں بیٹھتی ہوئی اس کی گردن میں اپنی بانہیں ڈال گئی۔ ڈونٹ وری جانو، سب ٹھیک ہوگا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ فائمہ کے آنے کے بعد ہم برمنگھم سے لندن شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ چائے لیے ٹی وی لاونج میں آئی تھی۔ اب اس کا سارا دن صرف پلاننگ میں گزرتا تھا۔ وہ سارا دن موبائل پر بڑے بڑے بنگلے دیکھا کرتی تھی۔ اس نے کسی بھی طرح کر کے فائمہ کو لندن آنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ ماہا، تم زیادہ مت سوچا کرو۔ فیروز کا انداز کافی اداس تھا۔ کیوں بھائی، کیا سوچنے پر بھی پابندی ہے؟ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نقصان دہ ہوتی ہیں۔ میرے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہے فیروز، میں جو سوچتی ہوں وہ پا کر ہی رہتی ہوں۔ وہ زیر لب مسکرائی تھی، اور یہ حقیقت بھی تھا، وہ اپنی زد ہر صورت پورا کرتی تھی۔
ایکچولی میں 2-3 ایجنٹ سے مل چکا ہوں۔ یوکے گورنمنٹ نے فی الحال ہر قسم کے ویزے بند کر رکھے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرانگی سے مخاطب ہوئی۔ فیروز کے اس جملے نے اس کی امیدوں کو ایک دھچکا دیا تھا۔ ہمیں کم از کم 6 مہینے انتظار کرنا ہوگا، تب شاید یوکے گورنمنٹ پاکستان کے لیے کچھ ویزے جاری کرے تو کیا مسئلہ ہے؟ 6 مہینے کا پراسس تو ویسے بھی ہے، تب تک ہم پراسس مکمل کر لیتے ہیں۔ نہیں ماہا، ہم پراسس ہی 6 مہینے بعد شروع کر سکتے ہیں اور فائمہ کو یوکے آنے میں کم از کم 1 سے 1.5 سال لگ سکتا ہے۔ فیروز کی اس بات نے تو ماہا کو جیسے 440 وولٹ کا دھچکا دیا تھا۔ 1 سال کیا، اس کے لیے تو اب 1 مہینہ نکالنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں فیروز، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس پروگرام کو لانچ کیا گیا ہے۔ اب وہ لوگ ویزا کیسے بند کر سکتے ہیں؟ اب ضروری تو نہیں ہے کہ اس پروگرام کے لیے کوئی پاکستان سے ہی آئے، یہاں پہلے سے اتنے پاکستانی اور انڈین موجود ہیں، اور ویسے بھی ویزا صرف پاکستان کا بند ہے، باقی ممالک سے تو لوگ آ رہے نہیں، ہمیں تو پاکستان سے چاہیے۔ یہ ان کو ہم سے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ماہا کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ ہم سے مسئلہ نہیں ہے جان، ہمارے ملک سے مسئلہ ہے، اور صرف ان کو ہی نہیں پوری دنیا کو مسئلہ ہے۔ جس طرح کی پاکستانی قوم کی کرتوتیں ہیں، کوئی بھی ترقی یافتہ ملک پاکستانیوں کو ویزا دینے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ یار اب ہم اپنا ملک تو نہیں بدل سکتے نا، تم کسی اور سے بات کرتے۔ فیروز مجھے نہیں پتا، مجھے اب ہر صورت فائمہ یہاں چاہیے، کیسے بھی کر کے اسے یہاں لاؤ۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ اٹس یو کے ناٹ سری لنکا بنگلہ دیش رولز اینڈ ریگولیشن میٹر ہے۔ پتا نہیں کس بیوقوف نے تمہارے دماغ میں یہ بھوسا ڈال دیا جو تم اتنے بڑے خواب دیکھنے لگی ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس خیال کو اب اپنے دماغ سے نکال کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دو اور اپنی ناجات دوبارہ شروع کر دو جو تم اس چکر میں چھوڑ چکی ہو۔ فیروز نے اس بار لہجہ کچھ سخت کیا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ماہا کیا جاب کرتی ہے۔ بزنس میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے اب وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا، مگر ماہا کہاں رکنے والی تھی۔ اس نے تو فائمہ کے آنے کے چکر میں ڈھیروں خواب سجا لیے تھے۔ اب ان خوابوں کے ٹوٹنے کی تکلیف کتنی تھی، یہ صرف وہی جان سکتی تھی۔ شکر کرو ماہا بیگم کہ ہم صحیح وقت پر پاکستان سے آ گئے، ورنہ ہمیں بھی ویزا نہیں ملتا۔ فیروز طنزیہ سا جملہ بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا، مگر ماہا وہی سن بیٹھی تھی، جیسے ایک زوردار جھٹکا ملا تھا۔ وہ دوبارہ کلب ڈانسر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر حالات نے اسے روشنی کی ایک امید دے کر دوبارہ اندھیرے میں پھینک دیا تھا۔ دراصل یہی وہ چوک پوائنٹ تھا جو کبیر نے ماہا کو چوک کرنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ چاہتا تو اسی وقت بتا سکتا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے ویزا بند ہے، مگر اس نے ماہا کو لالچ دیا اور پھر ماہا کو اس لالچ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے تنہا چھوڑ دیا تاکہ اس کے دل میں خواہشات کا جنم ہو اور وہ دن رات ان کو پورا کرنے کے خواب دیکھ سکے۔ کبیر کے ہینڈلر نے کبیر کو یہی کرنے کی تلقین کی تھی تاکہ ماہا ان خوابوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ جب خواہشات زندگی کا حصہ بن جائیں تب ان کی تکمیل زد بن جاتی ہے۔ ایک بار جب انسان زد پر اتر آئے تو وہ پھر ہر حد سے گزر جاتا ہے، اور یہی وہ ہینڈلر چاہتا تھا۔ کبیر اور اس کے ہینڈلر جانتے تھے کہ ماہا ان کے پاس واپس ضرور آئے گی، اس لیے وہ اگلی چال کے لیے بالکل تیار تھے۔ سینٹرل لندن میں موجود دنیا کی ٹاپ خفیہ ایجنسی MI6 کے ہیڈ کوارٹر میں یہ ایک معمول کا دن تھا۔ انسپکٹر مارک اپنی کرسی کو لمبا کے دونوں ٹانگیں ٹیبل پر رکھے کسی کتاب کو پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک دفتر کا دروازہ بغیر نوک کے کھلا اور انسپکٹر کے ٹیبل پر ایک لڑکی کا سینہ بند پھینک دیا گیا۔ انسپکٹر کتاب ایک طرف کرتے ہوئے چانک کر سیدھا آوا اور جلدی سے ٹیبل پر رکھی اپنی اینک آنکھوں پر سیٹ کرنے لگا۔ واٹ ہز دس بہو مارک؟ وہ مارک کے بیٹھنے کے طریقے سے حیران ہوا تھا۔ مارک کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ ان سب کوڈز کو ڈی کوڈ کرو مارک نے سینئر آفیسر کے حکم کو فالو کرتے ہوئے جب سینے بند کی طرف دیکھا تو یہ وہی تھا جو لیلا اسے دے کر گئی تھی، اور مارک اسے پیٹر کے حوالے کر آیا تھا۔ استنبول سے لے کر سویڈن تک اور سویڈن سے انگلینڈ تک کوئی بھی ان کوڈز کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ سینے بند کو 2 انگلیوں میں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ واٹ آف پروفیشنلزم سر، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنا بڑا کمال کر دے گی، اور شاید ایڈم نے بھی نہ سوچا ہو، مگر اس کمال کا فائدہ ہمیں تب ہوگا جب ہم ان کوڈز کا کوئی مطلب نکال پائیں۔ مارک ایسے تو صرف اس کو عجائب گھر میں ہی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہے سر، لکھے موسی پڑھے خدا۔ ایڈم بے اختیار مسکرایا تھا۔ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں مارک کے ان کوڈز کو تم ہی ڈی کوڈ کرو گے، مگر میں کیسے؟ آئی ڈونٹ ناؤ مارک وہ مختصر سا جملہ بولتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا۔ مارک اس کو جاتا دیکھتا رہ گیا اور پھر اس سینے بند کو غور سے دیکھنے لگا جس پر مختلف کوڈز لکھے ہوئے تھے۔ اس نے کاغذ لیا اور ایک کوڈ وہاں سے کاپی کرنے لگا۔ 6,95,74,917 7,645 کی صبح سے شام ہو گئی تھی۔ مارک اس ایک کوڈ کو نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس کوڈ میں کیا راز چھپا ہے، جبکہ اس طرح کے کئی کوڈ اسے مزید ڈی کوڈ کرنے تھے۔
اس نے کئی سیکوینس بنائے مگر ہر بار ناکام رہا، کوئی بھی سسٹم ان کوڈز کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ اپنے دفتر سے بھاگتا ہوا وہ سینئر آفیسر کے کمرے میں گیا جو چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اگلے 2 دنوں میں یورپ کے 8 شہروں سے ڈرگز اور انسانی اعضا سمگل ہو کر اسپین جانے والے ہیں۔ مارک دفتر میں آتے ہی ایک سانس میں بولا تھا۔ اس کے چہرے پر پرجوش اور تھکن کے ملے جلے تاثرات نے سینئر آفیسر کی توجہ حاصل کی تھی۔ تم سے کیسے کہہ سکتے ہو ان کوڈز کا یہی مطلب ہے؟ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ مارک، یورپ میں اتنی بڑی موومنٹ ہو رہی ہے اور کسی قانون کان خبر تک نہیں، مطلب اگر یہ کوڈ ہم ڈی کوڈ نہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا۔ مارک کا سانس پھول رہا تھا، اس لیے اس نے کچھ بولنے کی بجائے فقط ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ مارک، کیا تم ہوش میں ہو؟ بلیو می سر، ان سیکریٹ کوڈز کا یہی مطلب ہے، اور میری سانس اس لیے نہیں پھول رہی کہ میں نے ان کو ڈی کوڈ کر لیا، بلکہ اس لیے کہ اتنی بڑی موومنٹ کی خبر قانون کان کسی کو نہیں۔ ہمیں بس جلد سے جلد سب کو روکنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یورپ کے 8 ممالک میں بیک وقت آپریشن کرنا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ یہ صرف ایک ٹریپ موو ہو یا نہیں سر، یہ ٹریپ موو نہیں ہو سکتی، اتنی کوڈنگ ٹریپ موو کے لیے کوئی نہیں کرتا۔ کیا تم یہ سب مجھے سمجھا سکتے ہو؟ سینئر آفیسر کے لیے مارک پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے پہلے وہ اپنی تسلی چاہتا تھا۔ یہ کوڈنگ بہت آسان تھی مگر ایڈم نے اسے ایک منفرد انداز میں کر کے اسے بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سر، بچپن میں ہم لوگ لاشعوری طور پر ایک گیم کھیلتے تھے جس میں انگلش کے ہر لفظ کو کسی نمبر سے شو کیا جاتا تھا، جسٹ لائک نمبر 1 فار اے اینڈ نمبر 2 فار بی۔ مارک ایک کاغذ پر سب سمجھانے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایڈم یہ بچوں والی کوڈنگ کرے گا؟ وہ آفیسر بے اختیار ہنس دیا تھا۔ ایگزیکٹلی، وہ جانتا تھا کہ ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ اتنا بڑا گینگسٹر یہ بچوں والی کوڈنگ کیسے استعمال کر سکتا ہے، مگر اس نے سچ میں ایسا کیا، اور یہ بچوں والی کوڈنگ نہیں ہے جو کہ ہم بچپن میں کھیلتے تھے۔ اس کو سائفر کوڈنگ بولتے ہیں، جس میں انگلش کے ہر لفظ کو ایک نمبر دیا جاتا تھا۔ اسی گیم کا اگلا ورژن ہے کائزر سائفر کوڈنگ، یعنی ایسی کوڈنگ جس میں انگلش کے ہر لفظ کو ایک خاص وقفے کے ساتھ اپنی مرضی کا نمبر دیا جاتا ہے، جسٹ لائک 2 فار اے اینڈ 4 فار بی۔ اب یہ ایک کوڈ ہے جو ہمیں لیلا کے سینے بند سے ملا، 6,95,74,917 دے 7,645 کی۔ اب اگر اس کے پہلے 8 ڈیجٹ دیکھیں تو 69 فار 57 فار اور 4 فار 17 فار، یہ مطلب روم، اٹلی کا شہر روم۔ مگر تم کیسے کہہ سکتے ہو مارک کہ اس کوڈ کا مطلب روم ہی ہے؟ وہ آفیسر الجھ کر رہ گیا تھا۔ سر، کائزر سائفر کوڈنگ میں 2 ڈیجٹ کے درمیان اپنی مرضی کا فرق ڈالا جاتا ہے، جسٹ لائک 2 فار اے اینڈ 4 فار بی اینڈ 6 فار سی، یعنی ہر دفعہ 2 جمع کرتے جاؤ، یہ فرق 2 کا ہوگا یا 4 کا یا 5 کا۔ یہ کوڈنگ کرنے والے کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ 2 ڈیجٹ کے درمیان کتنا فرق ہے تو ہم پورا کوڈ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کیس میں ایڈم نے 2 ڈیجٹ کے درمیان 4 نمبرز کا فرق ڈالا، 1 فار 1 5 فار بی 9 فار سی 13 فار ڈی 17 فار ای 21 فار ایف، یعنی ہر 2 لفظوں میں 4 ہندسوں کا فرق۔ اب اگر ہم اسی ترتیب سے چلتے جائیں تو پر آتا ہے نمبر 69 اور اوپر آتا ہے نمبر 57۔ مگر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایڈم نے 4 ہندسوں کا ہی فرق ڈالا تھا؟ سر، وہ چیزوں کو ہر ممکن حد تک اپنے لیے سادہ اور دوسروں کے لیے پیچیدہ رکھنا چاہے گا۔ ایڈم کو 4 ہندسوں کا فرق ڈالنے کا خیال یقینی طور پر اپنے نام کے 4 ہندسوں عدم سے آیا ہوگا۔ چونکہ اس کے نام کے حرف 4 ہیں، اس لیے اس نے 4 ہندسوں کا ہی فرق ڈالا تاکہ اسے بھی یاد رہے۔ یہاں تک ہمارا آدھا حصہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد 2 لفظ انگلش کے ہیں، یعنی دے یہ 2 لفظ تاریخ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہاں ایڈم نے پھر وہی طریقہ اپنایا مگر ایک نئے انداز استعمال کرتے ہوئے اس نے سائفر گیم کو الٹ کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سائفر کوڈنگ کی گیم جو ہم بچپن میں کھیلتے تھے، اس میں انگلش کے 26 لفظوں کو ترتیب کے ساتھ 26 نمبروں سے ظاہر کرتے تھے۔ اب اگر وہی ٹیبل فالو کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دے کا مطلب 10 ہے، یعنی دے کی جگہ ہم 10 لگا سکتے ہیں اور 10 کی جگہ دے، اور 2 دفعہ دے کا مطلب 10ویں مہینے کی 10 تاریخ یعنی 10 اکتوبر، جو کہ ابھی بہت دور ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ ایڈم نے یہاں بھی ایک ہے، اس نے یہاں بھی اصل تاریخ میں 4 کا عدد جمع کیا اور پھر اس حاصل جمع کا انگلش لیٹر یہاں لکھا، یعنی دے کا مطلب 10 ہے، لیکن اگر ہم 10 میں سے 4 کم کر دیں تو 6 بچ جائے گا، یعنی 6 جون، جو کہ 2 دن بعد ہے۔ یہاں تک ہم نے 6,95,74,917 دے کوڈ مکمل کیا، جس کا مطلب ہے 6 جون کو اٹلی کے شہر روم میں کچھ ہونے والا ہے۔ اب آگے آتا ہے 7,645، جو کہ کسی ٹرک کا نمبر ہے۔ عین ممکن ہے کہ اسی نمبر کا ٹرک ہو یا اس میں بھی 4 کا ہندسہ جمع ہو۔ اگر 4 مائنس کریں تو ہمارے پاس یہ نمبر آئے گا 3,201۔ اب آخر والا ای ہائی وے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس پورے کوڈ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹرک جس کا نمبر 3,201 ہے، وہ 6 جون کو اٹلی کے شہر روم سے نکل کر ہائی وے پر آئے گا۔ اب اسی ترتیب سے اس سینے بند پر 8 کوڈز لکھے ہوئے ہیں، جس کا مطلب کہ 8 شہروں سے ٹرک نکل کر ہائی وے پر آئیں گے۔
डेट्स फेंट्स तक मारक सीनियर ऑफिसर एकदम परजोश हो गया था। मगर ये सब जा कहाँ रहे हैं? उसके मुतालिक इस कोड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें सिर्फ एक पवाइनेट का पता चला है। दूसरे पवाइनेट के मुतालिक यहाँ कुछ नहीं लिखा, जिसका मतलब है इन सब का दूसरा पवाइनेट एक ही जगह होने वाली है और ऐन मुमकिन है कि वो जगह स्पेन हो। ये सारे ट्रक या तो स्पेन जाने हों या स्पेन से आने हों, मगर तुम कैसे कह सकते हो कि वो दूसरा पवाइनेट स्पेन ही है? वो तजस्सुस से मुखातब हुआ था। हर मुल्क का एक खास कोड होता है, जैसे 92 फॉर पाकिस्तान एंड 39 फॉर इटली। इसी तरह स्पेन का खास कोड 34 है, मगर यहाँ किसी भी जगह 34 नहीं लिखा। हवा मार खा नहीं लिखा हवा सर, मगर ये इन्फॉर्मेशन भी इसी सीने बंद में है। इस सीने बंद का नंबर 34 है। मार्क सर्द से लहजे में बोल रहा था। हो सकता है कि वहाँ 34 बार बार लिखा हो, इसलिए लेला ने लिखना मुनासिब नहीं समझा, या लिखने की जगह बाकी न बची हो, या शायद ये घती इसने हमारे लिए छोड़ दी हो और तेरे ऑफिसर एकदम चौंक गया। सकता है इसमें भी 4 कम या ज्यादा करने हों। 4 कम करने से 30 आएगा और 4 ज्यादा करने से 38, और ये दोनों कोड यूरोप के किसी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करते। अगर तुम्हारी ये रिसर्च ठीक है तो इसका मतलब हमारे पास एडम का पूरा प्लान आ चुका है। सीनियर ऑफिसर खुशी से मार्क को गले लगा चुका था।